کہ ہمارے جوانوں نے وہ 350 کے قریب جو ہے وہ فائر کیے. چینل سے نکالا جاتا ہے یا ان کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو دوسری کمیونٹی کے لوگ ان کے ساتھ آ کے کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ معزز خواتین و حضرات، چند سال پہلے میں نے ایک دانشور قسم کے پولیس افسر سے پوچھا کہ اگر کوئی موب، اگر کچھ لوگ جو ہیں خاص طور پہ ہجوم جو ہے وہ گورنر ہاؤس پہ حملہ کرتے، چیف منسٹر ہاؤس پہ حملہ کرتے یا اور کسی بڑی سرکاری بلڈنگ پہ حملہ کرتے تو کیا ہوگا؟ وہ سوچ میں پڑ گئے میری بات سن کے اور کچھ دیر کے بعد کہا کہ میں اگر دیانتداری سے اس کا جواب دوں تو یہ ہوگا کہ کم از کم پولیس جو ہے اس میں کوئی ایکٹیو رول ادا نہیں کرے گی. امریکہ میں بہت سی جو فرضی صورتحال ہے وہ جب تربیت دی جاتی ہے، وہ قائم کی جاتی ہے، ہمارے ہاں بھی کی جاتی ہے. بتایا جاتا ہے کہ اگر ایسے ہو تو کیا ہوگا، ایسے ہو تو کیا ہوگا. اس کے لیے SOPs بھی بنائے جاتے ہیں. شاید اس پہ کبھی کسی نے غور کرنے کی ضرورت نہیں کی کہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو پولیس جو ہے وہ کیا کرے گی. میری جو گفتگو ہوئی ہے دردمند پولیس افسروں سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب پولیس کا جو مورائل ہے وہ بہت خراب ہو چکا ہے. پولیس افسر جو ہوتا ہے یہ عزت کے لیے بھی لڑا کرتا تھا، جو ہے وہ کردار ادا کرتا تھا. اور پنجاب پولیس کے جو افسران ہیں، جو جوان ہیں، جو انہوں نے بڑی شاندار قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے، امن و امان کے لیے. تفتیش میں انہوں نے بڑی ایک غیر معمولی جو ہے وہ اپنے کمالات کا اظہار کیا ہے. لیکن اس پہ بہرحال ایک ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت پوری پولیس کا مورائل کیا ہے اور کیا کسی ایمرجنسی کی صورت میں وہ اپنا کردار ادا کرے گی. یہ سوال میرے ذہن میں، یہ جو ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا مینار پاکستان پہ، اس کی وجہ سے پیدا ہوا. اس بچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، ایک ہجوم جو تھا وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا. اور آپ یہ دیکھیں اب بڑی انٹرپریشن ہو رہی ہے کہ وہ اس میں اس بچی کا کتنا رول تھا، اس میں دوسرے لوگوں کا کیا کردار تھا. یہ تو ایک گفتگو ہوتی رہے گی، اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا. میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس بچی کو بچانے کے لیے پولیس کے ادارے کیوں نہیں پہنچے، پولیس کیوں نہیں پہنچی. اس پہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے. مجھے جنرل چشتی صاحب کی ایک بات یاد آ گئی. ہمیں وہ ایک پریس کانفرنس کی تو انہوں نے بتایا کہ جب بھٹو صاحب کے خلاف جو ہے وہ PNA کی تحریک چل رہی تھی تو مارشل لگا ہوا تھا. لاہور میں ہی ایک جگہ پہ فوج نے ہجوم کو روکنے کے لیے گولی چلائی. تو انہوں نے کہا کہ اس دن وہ جب بھٹو صاحب کے ساتھ ان کی بریفنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سر ایک بہت اہم پہلو جو ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جوانوں نے وہ 350 کے قریب جو ہے وہ فائر کی اور اس سے یہ کوئی 5-6 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. مجھے وہ تعداد ابھی یاد نہیں لیکن وہ اتنی تھی تقریباً، کچھ اتنے ہی کوئی زخمی ہوئے ہیں. یعنی انہوں نے کہا کہ جب آپ شوٹ کہتے ہیں، آرڈر کرتے ہیں فوج کو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے شوٹ ٹو کل. اس کا ابھی آپ نے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اگر پاکستانی فوج کے جوان جو ہیں کوئی ایسا کام کرتے ہیں، انہیں شوٹ ٹو کل کا آرڈر دیا جاتا ہے، لیکن وہ گولیاں جو ہیں وہ کوئی 1.5 درجن لوگوں کو لگتی ہیں، باقی کوئی 300 گولی ہوا میں چلی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گولی چلانے والا ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. آپ کو اس مسئلے کا کوئی پولیٹیکل حل جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے. یہ واقعہ جو مینار پاکستان پہ پیش آیا، اس پہ پولیس جو ہے وہ موقع پہ نہیں پہنچی بھی ہے تو اس نے کوئی بہت ایکٹیو رول ادا نہیں کیا. اس پہ کچھ پولیس افسروں کو معطل کر دیا گیا ہے اور کچھ دوسری کارروائی بھی ہو گئی ہے. کچھ PHA کے لوگ ہیں وہ معطل ہیں. اب یہ معاملہ جو ہے وہ چلے گا اور اس پہ ایک جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن پولیس وہاں کیوں نہیں پہنچی، اس کا ایڈمنسٹریٹیولی پلیز اس کو آپ نہ دیکھیں.
اس کے پیچھے اس مورائل کو دیکھیں جو پولیس میں بہت بری طرح سے متاثر ہو چکا ہے. ایک زمانہ تھا جب حکومت جو ہے وہ جب کوئی برا واقعہ پیش آ جاتا تھا تو کمیشن بناتی تھی. اب میڈیا اتنا زیادہ پاورفل ہو گیا ہے, وہ اتنا زیادہ ایک کریٹ کرتا ہے, ایک طوفان اٹھاتا ہے, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ دو اور ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے. اگر واقعہ شدید ہو تو لوگوں افسروں کو معطل کر دیا جاتا ہے, اگر شدید تر ہو ٹرانسفر بھی کر دیا جاتا ہے, اگر اس سے بھی شدید ہو تو ان کے خلاف پرچہ دے دیا جاتا ہے. میڈیا جو ہے پولیٹیکل قیادت کو ایسے اقدامات کرنے پہ مجبور کرتا ہے جو شاید اس کی عقل جو ہے وہ کسی بھی معاشرے میں, یہاں پہ تھوڑا سا ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ عقل کے ساتھ کام کر رہی ہو تو میرا خیال ہے کہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. جن افسروں کو, پولیس کے سینئر افسروں کو ٹرانسفر کیا گیا ہے, آپ ایمانداری سے اور دیانتداری سے سوچیں کہ اس واقعے پہ ان کی کتنی ذمہ داری بنتی ہے. اور اب آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصہ کے بعد وہ کسی اور جگہ انہیں اچھی پوسٹنگ مل جائے گی اور پھر وہ اپنا کام شروع کر دیں گے. پولیس نے بھی اس بدلے ہوئے ماحول میں انہیں اپنا ایک انداز جو ہے وہ اختیار کرنا شروع کر دیا. قصور میں واقعہ پیش آیا زینب کا, بڑی زیادتی ہوئی, بہت افسوسناک واقعہ تھا. وہ بھی ایک پاکستانی جو قوم ہے وہ اس کو ہلا دینے والی ایک وارننگ تھی کہ لوگ کس طرح جا رہے ہیں. جب یہ ایک ہنگامہ وہاں پہ بپا ہوا, میڈیا نے ایک شور مچا دیا اور بالکل میں کہتا ہوں کہ اس کو اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کیا. تو جو وہ وہاں کے ڈی پی او تھے انہیں تبدیل کر دیا گیا, ان کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی. یہ کارروائی اس لیے شروع نہیں ہوئی تھی کہ ڈی پی او صاحب جو تھے وہ کوئی تساہل اختیار کر رہے, اس لیے شروع ہوئی تھی کہ میڈیا نے ایک بہت زیادہ شور پیدا کر دیا تھا. جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ مجبور ہو گئی تھی کہ وہ یہ قدم اٹھاتی. وہ یہ نہ اٹھاتی تو شاید کوئی تھوڑا سا ایجنڈا ڈفرینٹ سیٹ ہوتا. مجھے موقع ملا اس ڈی پی او سے, ذوالفقار صاحب سے بات کرنے کا. تو میں نے کہا ذوالفقار صاحب یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ مجھے ایک آپشن دی گئی جب یہ واقعہ پہ ہے. ہم نے 22 گھنٹے 24 گھنٹے کام کیا. جو بھی انسانی ذرائع ہوتے ہیں, عقل ہوتی ہے, معاملات ہوتے ہیں, وہ ہم نے سارے وسائل اختیار کیے. لیکن مجھے ایک مشورہ دیا گیا کہ کچھ لوگوں کو ہم نے پکڑا ہے جو مشکوک ہیں, تو اگر اجازت دیں تو ہم جو ہے اس کو جو مشکوک لوگ ہیں انہیں پولیس مقابلے میں مار دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ بچی کے ذمہ دار تھے, یا ان پہ ڈال دیتے ہیں, کیس ڈال دیتے ہیں. تو ان کا نہیں, میں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بے گناہ کو قتل کیا جائے. مگر اس سے پہلے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ نسخہ ضلع قصور میں استعمال ہوتا رہا تھا میڈیا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. لیکن قومیں اس طرح سے نہیں بنتی, اس طرح سے معاملات نہیں چلتے, اس طرح سے چیزیں نہیں چلتی. کچھ ہمیں سوچنا پڑے گا, کچھ ہمیں دیکھنا پڑے گا. پولیس کا مورائل جو ہے جو بہت بری طرح سے متاثر ہو چکا ہے, اور یہ جو انڈیکیٹر ہے اس واقعے کا, یہ جو مینار پاکستان پہ ہوا ہے کہ پولیس آپ کی رسپونڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہ دیکھیں, پولیس کے لوگوں کے خلاف کوئی پرچہ نہیں ہوا, لیکن اگر پولیس کے لوگ کچھ پہنچ جاتے وہاں پہ, ہجوم کے ساتھ معاملہ ہوتا, گڑبڑ ہوتی اور کچھ لوگ مارے جاتے, تو آپ یقین کریں کہ سارے لوگ جو ہیں وہ پولیس کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جاتے, اور وہ پولیس افسر جو ہیں جو وہ کارروائی کرتے وہ جیل کے اندر ہوتے, ان پہ مقدمے قائم ہو چکے ہوتے. ممکن ہے ایسا نہ ہو, میری ایک رائے ہے کہ ایسی پرسیپشن کہیں نہ کہیں پہ موجود ہے. اب پولیس والوں نے سمجھ لیا کہ ٹرانسفر ہونا اور معطل ہونا جیل میں جانے سے زیادہ ایک سیف معاملہ ہے. اور اس میں بالکل ایک بات کروں گا کہ یہ جو میڈیا ہے ہمارا, جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں, ان کا ایک بہت بڑا رول ہے. اور وہ کھڑے نہیں ہوتے اپنی پولیس کے ساتھ, وہ پولیس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. اگر پولیس درست بھی ہو تو اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے, کیونکہ یہ اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پولیس نے بھی اپنا ایک رویہ جو ہے بنا لیا ہے, اور اس کا اظہار جو ہے ہمیں یہ مینار پاکستان کے واقعے پہ بھی ہو رہا ہے. اور یہ ایک الارم ہے, یہ ایک وارننگ ہے جو پوری قوم کے لیے ہے, پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے لیے, پولیٹیکل لوگوں کے لیے. اب پولیٹیکل لوگوں کا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے جو گزشتہ چیف منسٹر تھے, انہوں نے تو کوئی اور خبر نہیں ہوتی تو کچھ لوگوں کو معطل کر دیتے اور ہیڈ لائنز میں آ جاتے تھے.
اسی طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ خبر بنانے کے لیے ایڈمنسٹریشن میں، پالیٹکس میں لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن قومیں جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں چلتی، اس طرح سے چیزیں نہیں ہوتی. مجھے بن بریڈلی یاد آ رہے ہیں، جنہوں نے جو واشنگٹن پوسٹ کے ایڈیٹر رہے ہیں. تو وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے، میں ریکمینڈ کروں گا کہ جو ہمارے جرنلسٹ ہیں وہ اسے پڑھیں، اے گڈ لائف. اس کتاب میں وہ بتاتے ہیں کہ 1960s کے میں فسادات شروع ہو گئے، اور جو کالوں میں اور گوروں میں، اور ایک واشنگٹن جو تھا وہ بڑے فسادات کی زد میں آ گیا. چند بلاک دور رہ گئے لوگ وائٹ ہاؤس سے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ یہاں فسادات ہو رہے تھے تو وہاں پہ وہ گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ حالات نارمل ہیں، کالے بھی وہاں پھر رہے ہیں، گورے بھی پھر رہے ہیں، اور کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب کچھ دیر گزری تو کچھ کیمرے لے کے کچھ لوگ وہاں پہ پہنچ گئے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہی فسادات شروع ہو گئے. کالوں نے ہنگامہ شروع کر دیا، گوروں نے ہنگامہ شروع کر دیا، ایک اینٹیں برسنی شروع ہو گئی، ایک فضا کریٹ ہو گئی. تو اس نے کہا کہ ہم جو اس وقت واشنگٹن کے جو لوگ تھے، جو اس وقت میڈیا کے لوگ تھے، وہ بیٹھے اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا. اس نے کہا کہ اگر کوئی فساد جو ہے وہ میڈیا کے کیمروں کے آنے کے بعد شروع ہوگا تو اس کو کور نہیں کیا جائے گا، اس کو دکھایا نہیں جائے گا. میڈیا کا بھی ایک رول ہے کہ وہ فسادات کو روکے. میرے خیال کے مطابق میڈیا کو بھی اپنے کردار پہ تھوڑا سا اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور اس پہ بالکل سوچنے کی ضرورت ہے کہ دنیا بھر میں ایک تجربہ ہوا ہے کہ میڈیا جو ہے جب تک عوام کی نمائندگی کرتا ہے، جب تک عوام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی بڑی عزت ہوتی ہے. ہم خود اپنی تاریخ میں دیکھتے ہیں، مولانا ظفر علی خان جو ہیں ان کے اخبار کی ضمانت ضبط ہوتی تھی، عورتیں اپنے زیور دے دیتی تھی، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. ہمارے میڈیا کے دوستوں کو بھی اس پہ سوچنا ہے کہ اگر آپ میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ چینل سے نکالا جاتا ہے یا ان کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو دوسری کمیونٹی کے لوگ ان کے ساتھ آ کے کھڑے کیوں نہیں ہوتے. حامد میر صاحب کی جس کی وجہ سے ان کے ساتھ معاملہ ہوا اور وہ ہمارے میڈیا میں بہت ایک مسئلہ بنا، جو ہماری سوسائٹی کے دوسرے لوگ تھے ان کے ساتھ کیوں کھڑے نہیں ہیں؟ یہ سوال ہے جو میرا خیال ہے کہ میڈیا کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے. تو آج کی میں جو گفتگو ہے اس میں ختم کرنے سے پہلے میں وہ امریکی پریس کمیشن کی بھی بات کروں گا جس نے 1940s میں ایک نتیجہ نکالا تھا کہ آزاد میڈیا جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے. اگر میڈیا ذمہ دار نہ ہو تو وہ آزاد نہیں رہتا. مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ پنجاب پولیس کے مورال کو بلند کرنے کے لیے پولیس کے اعلیٰ افسروں کو بھی سوچنا ہے، ہماری جو قیادت ہے اس کو بھی سوچنا ہے، اور میرا خیال ہے اس وقت سے پہلے سوچنا ہے جب کہ کوئی بہت برا واقعہ پیش نہ آ جائے. کیا ہم نے اسی وقت سوچنا ہے، اسی وقت کارروائی کرنی ہے؟ ایک پرانی کہاوت تھی پنجاب میں، بر صغیر میں کہا یہ جاتا تھا کہ انگریز 100 سال پہلے سوچتا ہے، ہندو 25 سال پہلے سوچتا ہے، مسلمان اس وقت سوچتا ہے جب اس پہ پڑ جائے، اور سکھ جو ہے وہ 25 سال بعد سوچتا ہے. یہ ایک لطیفہ ہی ہے، کیونکہ سکھوں نے تو ثابت کر دیا ہے کہ نہیں، وہ بھی تھوڑا سا پہلے سوچنا شروع ہو گئے ہیں. اور خاص طور پہ جو سکھ رہنما تھے، سکھ لیڈر تھے، اور خاص طور پہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ منموہن سنگھ جو ہیں جنہوں نے بھارت کی معیشت کو ایک کمال اس کو ایک ترقی دی اور کمال ویژنری آدمی تھے، وہ 9% پہ بھارت کی معیشت کو لے گئے. اور اس وقت انہوں نے وہاں پہ اپنا ایک رول ادا کرنا شروع کیا تھا جب بھارت کی معیشت جو ہے کلیپس ہو رہی تھی. انہوں نے ایسے فیصلے کیے، ایسا دور اندیش آدمی ہے، وہ سکھ ہے لیکن دور اندیش آدمی ہے، اور کہ اس نے کمال کر دیا. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ مودی صاحب نے جو یہ نوٹ بند کیے ہیں انڈیا میں، بڑے نوٹ بند کیے، تو اس نے کہا کہ اس سے جو آپ کی معیشت جو ہے وہ 1% متاثر ہوگی. وہ اتنا زبردست اکانومسٹ ہے، اتنا زبردست وہ چیزوں کو پریڈکٹ کرنے والا ہے، اور اس نے ثابت کر دیا ہے کہ علم جو ہوتا ہے وہ آگہی بھی دیتا ہے، اور علم جو ہے وہ پریڈکٹ کرنے کی صلاحیت بھی دیتا ہے. پاکستان میں، پنجاب میں پولیس کے مورائل پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ پولیس کے جوان جو ہیں، پولیس کے لوگ جو ہیں، وہ مینار پاکستان کیوں نہیں پہنچے، اور کیوں انہوں نے
یہ راستہ اختیار کیا کہ انہیں سسپینڈ کر دیا جائے، انہیں ٹرانسفر کر دیا جائے، تو یہ آپشن ان کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ اگر وہ وہاں پہ جاتے، ہجوم کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی، وہاں گولیاں چلتی، کچھ لوگ مارے جاتے، تو آپ یقین کریں کہ ایسی صورت میں میڈیا، پالیٹیشنز جو ہیں وہ مارے جانے والوں کے ساتھ ہوتے، اور پولیس افسر جو ہوتے وہ اس وقت مقدمات جو ہیں وہ بھگت رہے ہوتے. اور ظاہر ہے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ پولیس کے مورائل پہ بہت بری طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے. آپ پولیس سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس کی کارکردگی پہ سوال اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی جان و مال کا تحفظ جو ہے قانونی طور پہ پولیس کے سپرد کر رکھا ہے، اور پولیس کے متعلق آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اس کا مورائل جو ہے یہ کیسے بلند کیا جائے، یہ کیسے دوبارہ لوگوں کے تحفظ کی خاطر اپنی جانوں پہ کھیلنے کے لیے تیار ہو جائیں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو مجھے خدشہ ہے کہ ہم کسی بہت برے حادثے کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس حادثے کے بعد ہم سوچیں گے کہ اب کیا کرنا ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی. اللہ آپ کا حامل ناصر.